24واں پارہ ہے سورۃ المومن، آیت نمبر 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا، اس بات کی دعوت دی کہ اس کائنات کے اندر معبود برحق ایک اللہ ہے، کیونکہ اسی اللہ نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنا دی، آسمان کو چھت بنایا، اور وہی اللہ تمہیں حلال اور پاک روزی دیتا رہتا ہے۔ اس لیے تم اس اللہ جل شانہ کا پابند بن کے اسی کی عبادت میں لگے رہو، کسی غیر کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ آج کی آیات مبارکہ میں کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سمجھایا جا رہا ہے، قل اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، تم لوگ جن معبودوں کو اللہ کے سوا پکارتے رہتے ہو، مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ میں ان کو پکاروں، میں تو ان کو نہیں پکارتا۔ تم جن اللہ کے سوا معبودوں کو اپنے مسائل کے لیے، پریشانیوں کے لیے پکارتے رہتے ہو، میں تو ان معبودوں کو نہیں پکارتا رہتا، میں تو منع کیا گیا ہوں، مجھے تو ممانعت آئی ہے۔ لما جاءنی البینات من رب، جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں بھی آئی، واضح دلائل بھی آئے کہ اس کائنات کے اندر کام چلانے والا ایک اللہ ہے، اس کائنات کو بنانے والا، اس میں تصرف کرنے والا ایک اللہ ہے، لہٰذا میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، میں اللہ ہی کو پکارتا ہوں اپنی پریشانی اور مسائل کے اندر، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک اللہ کا تابعدار بن جاؤں، میں تو اپنے عقائد میں، اعمال میں، اخلاق میں، کردار میں جیسے اللہ فرماتے ہیں میں تو ویسے ہی اپنی زندگی بناتا ہوں اور ویسے ہی اپنے طور طریقے اختیار کرتا ہوں۔ میں تو رب العالمین، کیونکہ اسی اللہ نے مجھے بنایا، وہی میرا مالک ہے، اور غلام کو مالک جو حکم کرے گا اسی طرح زندگی اپنائے گا۔ تو میرا مالک تو اللہ ہے، رب العالمین ہے، اس کائنات کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس نے اپنی قدرت سے اس کائنات کو وجود عطا فرما کے اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، اس کائنات میں تو اسی کا حکم چلتا ہے، لہذا وہ جیسے کہہ رہا ہے میں ویسے اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ پھر اللہ جل شانہ اس بات کو سمجھانے کے لیے آگے اپنی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں، اے دنیا کے انسان اپنی حقیقت پہ تھوڑا غور و فکر تو کرو، کیا تمہاری پیدائش کے اندر تمہیں پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک رہا؟ جب تیری پیدائش میں تمہارے ساتھ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں رہا تو تم کیوں اللہ کے ساتھ عبادت میں، اللہ کی طرف ساتھ پکارنے میں کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو؟ یہ کسی کا حق نہیں بنتا کہ تم اس کو پکارو، تم اس کی عبادت کرو۔ اور جو اللہ تمہیں دنیا کے اندر پیدا کر سکتا ہے تو وہی اللہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ بھی زندگی دے سکتا ہے۔ اس اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من تراب، اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ انسان کی ابتدائی تخلیق، ابو الانسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے مٹی سے بنایا، وہ مٹی جس کو انسان حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بے جا استعمال کرتا رہتا ہے، پاؤں تلے رون لیتا ہے، جس مٹی کی انسان کے پاس کوئی قیمت نہیں، بے دریغ استعمال کرتا رہتا ہے، اللہ نے اسی حقیر اور بے جان مٹی سے اس جاندار انسان کو بنایا۔ پھر اسی انسان کے نسل کو آگے چلانے کے لیے اللہ نے ایک نظام چلایا، ثم من نطفۃ، پھر اللہ نے نسل آدم کو چلایا ایک قطرے سے، اور کس طرح کا پانی کا باریک قطرہ اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا نجس بن جاتا ہے، دھونے بغیر چارہ نہیں ہوتا، زمین پر لگ جائے زمین نجس ہو جائے، بدن پر لگ جائے تو بدن نجس بن جائے،
ایک حقیر اور معمولی قطرے سے اس نسل انسانی کو اللہ نے چلایا، اور پھر ماں کے پیٹ کے اندر اللہ جل شان اسی پانی کے قطرے کو ترقی دیتے ہوئے اللہ اس کو منجمد خون بنا لیتا ہے، پھر اس کو گوشت کا ایک لتڑا بناتا ہے، ثم من علقۃ، پھر اس گوشت کے لتڑے سے تمہیں اللہ نے بنایا، اور پھر اسی گوشت کے لتڑے کے اندر اللہ جل شانہ ہڈیاں بھی بناتے ہیں، ہڈیوں کے اوپر گوشت بھی چڑھتا ہے، اوپر کا کال بھی بنتا ہے، اور اوپر اس کے بال بھی آتے رہتے، یہ سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر بندہ ایک چلہ پورا کرتا ہے، دوسرا چلہ پورا کرتا ہے، تیسرا چلہ پورا کر لیتا ہے، اس کے بعد روح، اور وہ جو روح آ جائے، اس لیے جب 3 چلے پورے ہو جاتے ہیں، 120 دن پورا ہو جاتے ہیں، اور کوئی بچہ ماں کے پیٹ پہ پھر اس کو ضائع کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، کیونکہ روح آ جائے، اب وہ نفس اللہ جل شان روح ڈال لیتے ہیں۔ تو اللہ تمہیں ان حالات سے گزار کے 9 مہینے تک تمہیں ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے، کوئی 7 مہینے، کوئی 8 مہینے، 9 مہینے، 10واں مہینے کسی کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ تمہیں نکال دیتا ہے ماں کے پیٹ سے اس حال میں کہ تو چھوٹا بچہ ہوا کرتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے، نہ بات سمجھتا ہے، نہ نفع سمجھتا ہے، نہ نقصان سمجھتا ہے، تیرے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، لیکن وہی اللہ تمہیں چلنے والا بناتا ہے، پکڑنے والا بناتا ہے، بولنے والا بناتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، وہی اللہ تمہیں پہنچا دیتا ہے، اللہ تمہیں قوت اور طاقت نواز دیتے ہیں تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو، اپنی قوت اور طاقت کو۔ پھر بندہ جوانی کے نشے میں آ جاتا ہے، اپنی قوت اور طاقت پر اترا جاتا ہے، میرے سامنے کوئی بات کرے، مجھے کوئی سنائے گا، میں کیوں برداشت کروں؟ ثم لتکونوا شیوخا، لیکن وہ جو اللہ نے کمزور نطفے سے بنا کے چھوٹا بچہ دوسرا اٹھاتا تھا، دوسرا سلاتا تھا، اب وہی بچہ جب تھوڑا سا اللہ اس کو ترقی دے کے جوان بناتا ہے اور اپنی قوت اور طاقت پہ آ جاتا ہے، پھر اللہ دوبارہ واپس اسی قوت اور طاقت سے کمزوری کی طرف لے کر جاتا ہے، پھر دوسرے کا محتاج بن جاتا ہے، دوسرا اٹھاتا ہے، دوسرا کھلاتا ہے، دوسرا پلاتا ہے، پھر نہ خود کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، وہی بچہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لِتَكُونُوا شُيُوخًا، تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے کمزور، پھر اس کے بعد وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قبل، بعض تم میں سے وہ ہوتے ہیں کہ وہ پہلے سے وفات پا جاتے، ابھی ماں کے پیٹ میں بن رہا ہوتا ہے، ابھی پورا بنا نہیں ہوتا کہ وفات پا جاتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ میں پورا ہو کے وفات پا، کوئی ماں کے پیٹ سے نکل کے 1-2 سانس لے کے وفات پا جاتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے نکل کے بچپن میں وفات پا جاتا ہے 1-2 سال عمر گزار کے، کوئی جوانی تک پہنچ جاتے تو جوانی میں وفات پا جاتا ہے، اور کوئی بندہ بڑھاپے تک اللہ پہنچا دیتے پھر بڑھاپے میں وفات پا جاتا ہے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، تاکہ تم پہنچ جاؤ اللہ کے مقررہ میعاد تک۔ اے دنیا کے انسان، تمہاری زندگی اپنی نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے دی گئی ایک عاریتاً اور امانت ہے تمہارے پاس، اور جب تک اللہ چاہے تمہیں چلائے گا، اللہ چاہے تو جوانی ملے، اللہ چاہے تو بڑھاپے میں ملے، اللہ چاہے تو بچپن میں تمہیں اٹھا کر، اللہ نے تمہارے جو وقت مقرر کر رکھا ہے تاکہ تم پہنچ جاؤ اس وقت تک، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تمہیں ان حالات اور ادوار سے گزارتے تاکہ تم عقل سے کام لے لو، سمجھ جاؤ اللہ جل شانہ کی حقیقت کو۔ سوچو تو صحیح، جس اللہ نے تمہیں تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تمہیں مٹی ایک بے جان چیز سے بنایا، ایک قطرے سے بنایا، ایک بے جان چیز سے بنایا، وہی اللہ تمہیں جوانی تک پہنچا دیتا ہے، پھر بڑھاپے تک، تو کیا وہی اللہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ حالانکہ تمہارا ایک نشان، ایک صورت بن جاتی ہے، جس چیز کی پہلے کوئی حقیقت نہیں، اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے، یا ایک مرتبہ کسی چیز کو وجود دی جائے اس کے بعد دوبارہ اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ انسان کو سمجھانے کے لیے شکوہ بھی کرتے ہیں، انسان اللہ کے ساتھ لڑتا جھگڑتا ہے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، انسان دیکھتے نہیں، اللہ فرماتے ہیں کس چیز سے انسان کو پھر ہمارے ساتھ لڑتا جھگڑتا ہے، کون مجھے دوبارہ زندہ کرے گا؟
وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جس کے ساتھ تمہاری پیدائش میں تمہیں پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں رہا، تو اب تم بھی اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا دو۔ هو الذی یحیی و یمیت، اللہ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دے دیتا ہے۔ زندگی اور موت تو اللہ کے حکم سے ہے۔ بتاؤ تو صحیح، اللہ کے سوا کون اس کائنات کے نظام میں تمہیں زندگی دے رہا ہے؟ کون تمہیں موت دے رہا ہے؟ زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ عقل والے تو یہ سمجھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود آیا، کہنے لگا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بندہ عقل کا پجاری ہے۔ کہنے لگا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اللہ تو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، چلو اگر تو کہتا ہے کہ میں رب ہوں تو سورج کو نکالو مغرب سے، ہم دیکھ لیں گے واقعی فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ اللہ جواب ہو گیا، کچھ بھی نہیں تو اس کے پاس جواب۔ اس لیے اللہ اپنی قدرت یہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کی قدرت تو یہ کہ جب وہ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے، کن، وہ کہتا ہے ہو جا فیکون، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کی قدرت تو یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ ایک پیغمبر کا واقعہ اپنی قدرت کو دکھانے کے واسطے بیان فرماتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزر کے، جس بستی پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اور بستی ویران پڑی تھی۔ کہنے لگے یہ دوبارہ یہ لوگ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موت، اللہ اس کو موت کے بعد کیسے زندہ کریں گے؟ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، اللہ نے اسی وقت اس پر موت کو جاری کر دیا، سلا دیا اللہ نے وہاں پر۔ 100 سال پڑا رہا وہیں پہ، ایک سواری، ایک گدھا اس کے پاس، اور اپنا کھانا اور پینا بھی ساتھ تھے۔ اللہ نے 100 سال بعد دوبارہ اٹھا دیا۔ فرمایا، پوچھا کم لبثتا، کتنا وقت گزار چکا؟ کہنے لگے ایک دن یا آدھ دن میں گزار چکا ہوں۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے 100 سال جہاں گزارے۔ فانظر الى طعامک وشرابک لم يتسنى، ہم تو ایک دن کے لیے بھی اپنا سالن باہر نہیں چھوڑ سکتے، فریج کے اندر پہنچا دیتے ہیں۔ 100 سال اس کا سالن پڑا رہا، کھانا پڑا رہا، کوئی خراب نہیں ہوا، پانی کوئی خراب نہیں، کوئی بدبو اس کے اندر نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اپنی سواری کی طرف دیکھو، تجھے اللہ نے ٹھیک ٹھاک سلامت رکھا، سواری کو دیکھا وہ مکمل طور پر ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کی ہڈیاں بن گئی تھی، گوشت مکمل ختم۔ اللہ نے فرمایا اب دیکھو ہم کس طرح تمہاری سواری کو زندہ کرتے ہیں۔ ہڈیوں کو اللہ نے جوڑ دیا، اس کے اوپر گوشت آیا، اس کو اللہ نے زندہ کر دیا۔ جب سامنے آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر فرمانے لگے مجھے یقین ہے اس بات کہ اللہ ساری قدرت کا مالک ہے اور ہر قسم کا جو چاہے تو کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ کی قدرت یہ ہے۔ اللہ فرماتا الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں بیجا؟ اللہ نے آیتیں بھیجی، موت کے بعد تمہیں زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب، جنت اور جہنم، اور یہ کہتے ہیں کیسے زندہ کیے جائیں گے ہم؟ اللہ فرماتے ہیں یہ پیغمبر میں نے بھیجا ہے، اس کو مان کے چلو۔ یہ کہتے ہیں یہ کیسے پیغمبر بنا دیا گیا؟ اس کے پاس نہ مال ہے، نہ اس کے پاس افرادی قوت ہے، یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود، یہ کہتے ہیں ہمارے اتنے معبود کیوں کسی کام کے نہیں ہے؟ یہ اللہ کی آیات میں لڑتے جھگڑتے ہیں۔ انا یصرفون، کہاں سے ان کا رخ پھیر دیا جاتا ہے؟ الذین کذبوا بالکتاب، یعنی اللہ کی آیات میں جھگڑنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں، اس کو اللہ جل شانہ کی وحی نہیں مانتے ہیں۔ اور وبما ارسلنا به رسلنا، اور جو پیغام جو علم ہم پیغمبر کو دے کر بھیج چکے ہیں، ان کو اس علم پر یقین ہی نہیں ہے۔ اور آج کے دنیا کا انسان، اللہ فرماتے ہیں لشکروں کی مدد اور نصرت ہم کر لے ان پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور آج کے دنیا کا انسان سمجھتے جو سپر پاور اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ جو ایٹم بم کا مالک ہو، اور جو بارودوں اور ٹینک اور توپ اور لشکروں کا اور فوجوں کا مالک ہو، ان کا مقابلہ کون کرے؟ او بھائی اس کا مقابلہ کرنے والے اللہ، اور اللہ جب مقابلے پر آ جائے تو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مسلمان اپنا ایمان کھو چکا ہے۔ اس لیے فسوف یعلمون، اللہ فرماتے ہیں
ان قریب یہ سارے حالات، یہ جو حقائق ہے یہ جان لیں گے جب یہ آخرت میں جا کے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل، یہ جان لیں گے حقیقت کو، لیکن کب جانیں گے؟ جب ان کے گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گے ان کے پاؤں کے اندر، 70 ذراع، 70 گز لمبے زنجیریں ان کے پاؤں میں، ان کو جکڑا ہوگا۔ اور یصعبون فی الحمیم، ان کو پیاس لگی ہوگی تو گرم پانی کی طرف ان کو دھکیل دیا جائے گا، گھسیٹے جائیں گے یہ لوگ، اور وہ اس پانی کو پینا چاہیں گے، پی نہیں سکیں، ایک بوند پی لیں گے، اس کو ایک بوند کی وجہ سے اندر کا سارا نظام مایا ہو جائے گا۔ ثم فی النار یسجرون، کہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے، جھونک دیے جائیں گے۔ ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون، اب بتاؤ نا، جہنم میں ان سے پوچھا جائے گا، بتاؤ نا کہاں ہے تمہارے وہ جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کے غیر کو اللہ کے ساتھ پکارتے رہتے تھے، اللہ کے غیر کی عبادت کرتے، بلاؤ نا کہاں ہے وہ، آج کے دن تمہیں اس عذاب سے نجات دلا دیں، کہاں ہیں وہ لوگ؟ قالوا، کہیں گے، ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، او جی ہم سے وہ سارے گم ہو گئے ہیں جی، ہم تو کسی کو نہیں پا رہے، نہیں جی حقیقت تو یہ ہم نے پہلے کسی کو پکارا ہی نہیں تھا، جھوٹ بولیں گے وہاں پر، ہم نے تو اللہ کے سوا کسی کو پکارا نہیں، ہم نے کسی کی عبادت ہی نہیں کی تھی، یا جھوٹ بولیں گے، اور یا یہ اس وجہ سے کہیں گے کہ ان کو حقیقت معلوم ہو جائے کہ دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کے غیر سے امیدیں لگانا یہ بالکل بے حقیقت چیز تھی۔ جیسے آج کی دنیا کا انسان اپنے پیسے پر، اپنی حکومت پر، اپنے لشکر پر اور اپنی طاقت پر انسان اعتماد کرتا ہے، یہ کوئی چیز نہیں۔ كذلك يضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ کافر لوگوں کو گمراہ کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے آج کے دن تم جو جہنم کی آگ میں داخل کیے جاتے ہو، کیوں؟ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، کہ تم دنیا کے اندر ناحق خوشیاں مناتے رہتے تھے۔ انسان کو نعمت مل جائے، خوشی منانا یہ انسان کا حق ہے، لیکن ناحق خوشی منا لینا یہ، اور خوشی اس طرح منا لینا کہ اس میں تکبر کا مظاہرہ ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ دو چار پیسے دے دیتا ہے، جب شادی کا موقع آ جائے تو پھر اللہ بھول جاتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، اور اس کو پھر مزین کر کے لوگوں کو دکھلاوے کے واسطے کہ ہماری شادی میں رخصتی کے موقع پر اتنی بڑی بڑی گاڑیاں چل پڑی، لوگ کہہ دے کہ واقعی بہت بڑی شادی ہے، پھر اللہ بھول جاتا ہے۔ پھر خوشی منانے کا طریقہ 10-12 دن مہندی چلتی رہتی ہے، پھر کتنی قسم کی خرافات، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیزیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے کہ میں یہ ڈول باجے کا جتنا نظام ہے، ان کے آلات ہیں، یہ توڑ ڈالو۔ پھر ہمارے لوگ کہتے ہیں جی ہم بچوں سے مجبور ہیں، ہم عورتوں سے مجبور ہیں، اور ہم خاندان سے مجبور ہیں، ہم دوستوں سے مجبور ہیں۔ اچھے خاصے لوگ، بے حیائی، بے پردگی کا کیا کہنا، عورتوں کے لباس کا کیا کہنا، شادی، اور ہم بھی پیسے دیتے رہتے، ایک ایک شادی پتہ نہیں ایک ایک جوڑا کتنے ہزاروں کا لیتے ہیں۔ ہماری ایک شادی غریبوں کی 3-4 بچیوں کے لیے کافی ہو جائے۔ بہرحال اللہ فرماتا ناحق تم خوشیاں مناتے رہے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور تم جو معاشرے کے اندر اکڑ دکھاتے رہتے تھے، تمہارے اکڑ کی وجہ سے تم آج ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، فبئس مثوى المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اللہ ہماری حفاظت فرما لے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے کہ میں تو منع کیا گیا ہوں، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کر لوں ان معبودوں کی جن کو تم پکارتے رہتے ہو اللہ کے سوا، لما جاءنی البینات من ربی، جب آئے میرے پاس واضح نشانیاں میرے رب کی طرف سے، وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تابعداری کر لوں رب العالمین کی۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، یعنی انسانوں کے ابو حضرت آدم علیہ السلام کو، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر بقیہ انسانی نسل کو اللہ جل شانہ نے ایک قطرے سے بنایا، پانی کے باریک قطرے سے، ثم من علقۃ، پھر لوتڑے سے، ثم یخرجکم طفلا،
پھر تمہیں نکالتا ہے ایک بچے کی حالت میں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی قوت اور طاقت یعنی جوانی کو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے ضعیف، ومنکم من یتوفی من قبل، اور تم میں سے بعض پہلے سے فوت ہو جاتے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، تاکہ تم پہنچ جاؤ اللہ کے مقررہ وقت تک، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم سمجھ جاؤ، هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ ہی وہ ذات ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پس جب وہ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، کیا دیکھا نہیں آپ نے ان لوگوں کو جو جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں، أَنَّى يُصْرَفُونَ، کہاں سے ان کا رخ پھیر دیا جاتا ہے، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ، یہ وہ لوگ ہیں جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی کتاب کو، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور اس علم کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے پیغمبروں کو دے کر بھیجا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب یہ لوگ اس کی حقیقت جان لیں گے، إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ، جب توق ان کے گھلوں میں ہوں گے اور زنجیریں، يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ، گھسیٹے جائیں گے گرم جوشیلا پانی کے اندر، ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ، پھر جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے، ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر کہا جائے گا ان سے کہاں ہیں وہ تمہارے شرکا جو تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے تھے، قالوا، کہیں گے، ضلوا عنا، وہ تو ہم سے سارے گم ہو گئے، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو نہیں پکارتے تھے، كذلك يضل اللہ الكافرین، اسی طرح گمراہ کرتے ہیں اللہ کافروں کو، ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق، یہ بسبب اس کے تم زمین میں ناحق خوشی مناتے رہتے تھے، وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ، اور بسبب اس کے کہ تم اکڑ دکھاتے تھے، ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، فبئس مثوى المتکبرین، پس بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔